واقعی آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہ میلاد کی محفل رکھی ہے، علماء کو یہاں پر بلایا ہے، انہیں دعوت دے کر کے آپ نے اپنے گھر بلایا، بڑا اچھا، بہت بڑا کام کیا ہے۔ واقعی شادیاں ہونی بھی یہ چاہیے۔ اصل میں ہم جو شادیاں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں شادیاں کرنے کا کون سا طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم یہ جانتے بھی نہیں ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ ملت اسلامیہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں۔ آج ہم اور آپ جو شادیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، واقعی میں ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم شادیاں کریں تو ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہم رشتے آج اور ہم دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو ہم رشتے دیکھتے ہیں، واقعی میں رشتہ دیکھنا چاہیے۔ رشتہ دیکھنا بہت اچھی بات ہے۔ جب تک آپ رشتے تلاش نہ کرو گے، جب تک آپ کو رشتے ملیں گے کیسے؟ واقعی ہمیں اور آپ کو رشتے تلاش کرنے چاہیے۔ لیکن جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں سے نکلا کرو تو یہ خیال کر لیا کرو کہ قرآن کا اعلان کیا ہے۔ قرآن کے اعلان کے مطابق آپ رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلا کرو، کیونکہ قرآن نے یہ بتا دیا ہے، قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے، قرآن نے یہ ہمیں سبق دے دیا ہے، قرآن نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ جب اپنے گھر سے تم رشتہ کرنے کے لیے نکلا کرو تو ہمیں یہ سبق مل گیا ہے کہ یہ جو رشتے کا معاملہ ہے، بیٹی بیٹے کا جو رشتے کا معاملہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کا لباس تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہو تو لباس سے مراد یوں لے لیا جائے میاں اور بیوی دونوں کا آپس میں ان کا پاس آ جانا، ان دونوں کا ایک ہو جانا، ان دونوں کا ملن جو ہے، اسے یوں سمجھو کہ واقعی میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اور جب ایک دوسرے کا لباس ہے اور تم آپ لباس تلاش کرنے کے لیے جب گھر سے نکل رہے ہو، تو میں لباس تلاش کرنے کا طریقہ بتاؤں آپ کو، ایک ہنر بتا دوں۔ لباس تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے، لباس کو دیکھنے کا ہنر کیا ہے، میں آپ کو آج سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے گھر سے کبھی کوئی کپڑا خریدنے کے لیے گھر سے نکلا کرتے ہیں اور جب کپڑے کی دکان پر آپ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں کوئی اچھا سا ہمیں ایک کپڑا دکھاؤ، اچھا سا ایک کپڑا دکھاؤ۔ اب آپ کے سامنے اس نے ریشمین کپڑا نکال کر ڈال دیا، آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بولے یہ نہیں چلے گا، بولے پھر اور کون سا دکھائے، بولے آپ مکس میں کپڑا دکھائیے۔ جب اس نے کوئی مکس میں کپڑا نکال کر کے دکھا دیا، بولے یہ کوٹن مکس ہے، تو پتا چلا کوٹن مکس کو بھی آپ نے انکار کر دیا، بولے نہیں اس سے بھی کوئی اچھا دکھائیے۔ آپ نے اس سے بھی اچھا تلاش کیا، پھر اس نے کوٹن کا لا کر کے ڈال دیا، آپ نے وہ دیکھا، وہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا۔ اچھا یہ تو آدمیوں کی بات ہے، اسے تو ایک طرف کو رکھ دیا جائے، آؤ ان سے معلوم کریں بیچاریوں سے، یہ جب کپڑے کی دکان میں پہنچتی ہے نا تو کہتی ہے کوئی اچھا سا سوٹ دکھاؤ، جو کوئی نیا آیا ہو نا، جو اس وقت میں اچھا چل رہا ہو، وہ سوٹ نکال کر دکھاؤ۔ اب جب بازار کوئی کپڑا دکھاتا ہے، دکاندار جب کوئی کپڑا دکھاتا ہے تو بولے نا یہ اچھا نہ لگ رہا، کوئی اور دکھاؤ۔ پتا چلا کہ اس نے دوسرا دکھا دیا، بولے نا یہ بھی نہ چاہیے، اور دکھا دیا، بولے نا یہ بھی پسند نہیں آیا، اور دکھا دیا، بولے نہیں یہ بھی نہیں آیا، بولے پھر کیسا چاہیے بتاؤ تو صحیح، بولے اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر کٹ دانا بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر ستارے بھی ہونے چاہیے، اس کے اندر چمک بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہونے چاہیے، اس کا کپڑا بھی پورا ہونا چاہیے، وہ اتنا اچھا لگے کہ جب لوگ دیکھیں، جب مجھے دیکھنے والی یہ معلوم کریں کہ یہ کہاں سے خرید کر لائی ہے، میں ایسا کپڑا دیکھنا چاہ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے پاس ہو گئی نا۔ یہ ان کا بیچاریوں کا حال ہے، کپڑا تلاش کرنے جا رہی ہے، ایک دکان نہیں، دو دکان نہیں، چار دکانیں نہیں، 5 دکانیں نہیں، دکانوں پہ دکانیں، دکانوں پہ دکانیں، مارکیٹ کی پوری گلی چھان ماری، لیکن ابھی ایک سوٹ اسے پسند نہیں آ رہا، ابھی سوٹ پسند نہیں آ رہا۔ کپڑا تلاش کرنے میں اتنی دیری، ایک جوڑی کپڑا جو تیرے پاس مہینے 2 مہینے رہے گا، ایک جوڑی سوٹ، ایک سوٹ جو تیرے پاس مہینہ 6 مہینہ رہے گا، ایک جوڑی کپڑے جو تجھے پورا سال لوٹ کر بھی واپس ہاتھ نہیں آئے، اسے تلاش کرنے میں تو نے 1 دن نکال دیا، 2 دن نکال دیے، 3 دن نکال دیے، 4 دن نکال دیے، 5 دن نکال دیے، مارکیٹ پوری چھان دی، بولے نا یہاں کی مارکیٹ اچھی نہیں ہے، اب دوسری جگہ کی مارکیٹ دیکھو چل کے۔ ایک کپڑا تلاش کرنے میں تو اتنا وقت گزار رہی، کیوں؟ کپڑے کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، کپڑا دیکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے،
देखने में भी अच्छा लगे, वाकई में आप आओ इसी को समझो। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब कपड़े की क्वालिटी इस अंदाज में आप तलाश कर रहे हो, कपड़े को जब इस तरह से देख रहे हो कि इसके अंदर ये भी खूबी हो, इसके अंदर ये भी खूबी होनी चाहिए, इसके अंदर ये भी खूबी पानी चाहिए, वाकई में ऐसे ही जब तुम अपने घरों से रिश्ते तलाश करने के लिए निकला करो तो कुरान का ऐलान हो गया है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। जब इस लिबास को आप तलाश करने के लिए अपने घर से निकला करो तो वाकई में जब उसके घर पहुंचो तो उसकी बिल्डिंग तलाश मत करो, उसकी बिल्डिंग को न देखो, उसके मार्बल को मत देखो, उसके फर्श को मत देखो, उसके घर की टाइल्सों को मत देखो, उसके घर के किचन को मत देखो, उसके घर के तमाम कमरों को न देखो, उसके घर की बैठकों को न देखो, उसके घर के बर्तनों को न देखो, उसके घर के किसी भी आइटम को न देखो। अगर तुम्हें तलाश करना है तो वो करो जो तुम्हारे बच्चे के लिए वो लिबास बन के आने वाली है। तुम्हें तलाश क्या करना है? जो तुम्हारे बच्चे के लिए लिबास बनकर आने वाली है, उसके अंदर क्वालिटी तलाश करो, उसके अंदर ये देखो कि ये जो हम देखने के लिए आए हैं ये देखने में भी अच्छी है या नहीं, ये सीरत में अच्छी है या नहीं, ये अखलाक में अच्छी है या नहीं, ये किरदार में अच्छी है या नहीं, इसका हुस्न किरदार कैसा है, इसका हुस्न अखलाक कैसा है, इसकी सीरत कैसी है। पता ये लगेगा जब उससे बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि वाकई जब बात कर रहे हैं, जब हम उससे गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसके अंदर आजिज़ी पैदा हो रही है। जब हम उससे बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इसकी बात बाकी हमारे दिल पर असर कर रही है। अरे तलाश करना है हुस्न अखलाक तलाश करो, तलाश करना है बच्ची के अंदर किरदार तलाश करो। अगर तलाश करना है तो बच्ची के अंदर आप जो तलाश करेंगे वो उसकी सीरत तलाश करो। कहीं ऐसी तो नहीं है बच्ची ये गली गलियारों में घूमती है, कहीं ऐसी तो नहीं है मार्केटों में जाकर नुमाइश कर रही है। पता ये लगेगा कि जब उससे बात करोगे, उसकी सीरत को देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि हम जो तलाश करने के लिए आए हैं वो ये है या नहीं है, वो है या फिर नहीं है। आपने देखा कि अखलाक अच्छा है, आपने देखा कि किरदार अच्छा है, आपने देखा कि अदब अच्छा है, आपने देखा कि तहजीब अच्छी है, आपने देखा कि सीरत अच्छी है, आपने देखा कि सूरत अच्छी है। तो आओ अब इसके आगे तलाश करो, ये भी मालूम करो ये कुरान दिन में कितनी मर्तबा खोल कर पढ़ती है, ये कुरान की तिलावत कितनी मर्तबा करती है, ये दिन में कितनी मर्तबा कुरान पढ़ती है, ये भी मालूम करो ये नमाज कितनी मर्तबा पढ़ती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है ये नहीं पढ़ती है, ये 5 वक्त नमाजी है या नहीं है, ये नबी की शरीयत पर अमल करती है या नहीं करती है। आप इससे ये भी मालूम करो, ये बताओ कि कनीज़े फातिमा बनकर अपने घर में जिंदगी को गुजारती हो या नहीं गुजारती हो, अपने जिस्म को छुपाती हो या अपने जिस्म की नुमाइश करती हो। अगर वो जिस्म को छुपाती है तो यकीनन हुस्न अखलाक देख कर के किरदार देख कर रिश्ता पक्का कर लिया जाए। और जहां तुम्हें ये पता लगे कि ये जिस्म को छुपाती नहीं है, ये जिस्म की नुमाइश करती है, उस जगह से उठ जाओ क्योंकि ये कपड़ा अच्छा नहीं है। जिस कपड़े को आप मार्केट से खरीदने के लिए गए हो उस कपड़े को जब आपने उठा करके देखा और आपने ये देखा ये कपड़ा बहुत हल्का है, इसमें से जिस्म नजर आएगा, तमाम जिस्म दिखाई दे रहा है, उस कपड़े को हरगिज़ मत खरीदना क्योंकि उससे कुछ छुपा नहीं है। जब तुम्हारा उससे छुपा नहीं है, कुछ तुम्हारा ढका नहीं है तो वो कपड़ा तुम्हारे मतलब का नहीं है। इसी तरह से उस बच्ची को तलाश करो, दुनिया में रहने के बाद में ये पर्दे में रहती है या नहीं रहती है, ये मुत्तकी बन के रहती है नहीं रहती है, इसके अंदर परहेजगारी पाई जाती है ना पाई जाती है। सुनो मैं बताऊं क्योंकि शादी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम सजाया है कि शादी के ताल्लुक से आप तकरीरें सुनना चाहते हैं। बाकी बहुत अच्छी बात है कि आज शादी तुम्हारे बेटे की होने वाली है, आज निकाह तुम्हारे बेटे का होने वाला है, बारात तुम्हारे बेटे की होने वाली है। पता चल रहा है तमाम काम तुम्हारे खुशियों के हो रहे हैं, तुम्हारे घर में खुशी मनाई जा रही है, लेकिन एक तरफ ये नजर आता है कि जहां हमें खुशी मिलती है तो वो मदीने वाले के सदक़े में मिलती है, तो हम अपने मदीने वाले आका का जिक्र भी जरूर कराएंगे, आका करीम का मीलाद भी हम मनाया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने उस घर में घुसने के बाद में ये तलाश कर लिया कि बच्ची अच्छे अखलाक की है, बच्ची अच्छे किरदार की है, बच्ची बहुत अच्छी सीरत की है, बच्ची बहुत प्यारी है, तो अब आपने ये भी मालूम करना है कि वो अच्छी कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। अब आपको ये भी मालूम
کرنا ہے کہ بچی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، اب آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ بچی نے اگر قرآن پڑھا ہے تو اس کی سیرت بھی اچھی ہے، اب صورت بھی اچھی ہے، حسن اخلاق بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے، رشتہ کر لیا جائے۔ ارے تبھی تو تمہاری سیرت ہے، جب اس طرح کی ہوگی تو تبھی تو تمہارے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے تبھی تو تمہاری نسلیں اچھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں، باقی میری تقریروں میں لوگ ہنسا کرتے ہیں، میری تقریروں میں بڑی ہنسی آیا کرتی ہے، مولانا بڑے اچھے بیان کرتے ہیں، مولانا بڑی پیاری تقریریں کرتے ہیں، مولانا کے خطاب بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے ہنسا کرتے ہیں۔ سنو ایک شعر سناؤ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی، نبی کی بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی، ملنے کو ہم تم 100 بار ملیں گے، ملنے کو ہم تم 100 بار ملیں گے، یہ جشن یہ محفل یہ ملاقات نہ ہوگی، یہ جشن یہ محفل یہ ملاقات نہ ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک رات جب پہلی آتی ہے جو منڈے کی رات کہلائی جاتی ہے، منڈے کی رات میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہنے کے بعد میں تمام طرح کے ڈرامے دکھاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں رہنے کے بعد میں تمام طرح کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن یہ جو دولہا میاں ہوتے ہیں نا، دولہا میاں، ان کے جو ساتھ کے لڑکے ہوتے ہیں نا، دوست یار، بولے بھائی تو کوئی جلسہ نہیں ہونا چاہیے، بھائی جلسہ نہیں ہو، بھائی ڈی جے لے کے آئیں گے، ڈی جے بجائیں گے، لیکن نہیں مانے۔ والد صاحب نے کہا بولو بھائی دیکھو بھی ڈی جے نہیں بجے گا، چاہے ہو کچھ بھی جاؤ۔ بولے میں بارات لے کے نہ جاؤں گا، دھمکی تو دیکھو دھمکی، میں بارات لے کے نہیں جاؤں گا۔ اتنا سمجھانے کی ضرورت بیٹے کو نہیں پڑتی، اگر تو نے اپنے بیٹے کو علم دین سکھایا ہوتا تو میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بیٹا یہ کہتا، اے والی مد محترم، اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے جب تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی، جس نعمت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آج میں تمہارے سامنے جیتی جاگتی رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور منڈے کی رات میں کوئی ڈی جے یا گانا یا بازا نہ ہوگا، اگر ہوگا تو مدینے والے کا میلاد ہوگا۔ اگر بیٹوں کو علم دین سکھایا ہوتا نا تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بیٹے سنو، اگر منڈے کی رات میں تم نے اپنے گھر ڈی جے بجا لیا، منڈے کی رات میں آنے کے بعد میں اگر تم اپنے گھر ڈی جے بجانے لگے ہو، اگر ڈی جے بجاؤ گے تو سنو بات بڑی آپ کی سمجھ میں آئے گی، آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ باقی تم منڈے کی راتوں میں ڈی جے تو بجا لو گے، لیکن انجام آپ نے سوچا ہے کہ ڈی جے جب بجتا ہے، جب گانا بجتا ہے، جب گانے بجائے جاتے ہیں، جب گانے بجتے ہیں تو پتا ہوتا ہے کہ کون آتا ہے، وہاں تم نے بن بلائے شیطان کو دعوت دی ہے، شیطان تمہاری محفل میں شریک ہو گیا۔ ارے تمہیں تو شیطان سے بچنا ہے، کیونکہ تمہاری ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے۔ تمہیں تو آج کی رات پناہ مانگنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، اگر شادیاں کرو گے اچھل کود کر بندروں کی طرح۔ ڈی جے پہ ناچ گانوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، لاتے پھینک رہے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ تو اچھلنا کودنا کام انسانوں کا نہیں، امت محمدیہ کا نہیں، اچھلنے کودنے کا کام تو جانوروں کا ہے۔ بندر اچھلتا ہے، بندر کو کودتا ہے، بلیاں اچھلتی ہیں، بلوٹے کودتے ہیں۔ ارے انسانوں کا کام یہ تھوڑی ہے کہ وہ چھلانگے لگائے گا، انسان کا کام کودنا تھوڑی ہے۔ لیکن سن شعر سناتا ہوں، تیری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر شادیاں کرو گے اچھل کود کر بندروں کی طرح تو گھر میں اولاد پیدا ہوگی دھن مندروں کی طرح۔ اب دھن مندر کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے یہ دھن مندر کون ہے، یہ بچہ کہاں سے سمجھ گیا۔ اس بچے کو سمجھنے کی بات بتا دوں، یہ بچہ کہاں سے سمجھا ہے یہ بھی میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ یہ جو بچہ سمجھا ہے، تمہارے گھروں میں جو موبائل چل رہے ہیں، ان موبائلوں پہ آپ رات کو سوتے وقت میں پتا چلتا ہے کہ فلمیں لگا لیا کرتے ہو۔ اب تم بھی فلم دیکھ رہے ہو، تمہارا بیٹا بھی فلم دیکھ رہا ہے، تمہاری بچی بھی فلم دیکھ رہی ہے، بچے بھی فلم دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں جو LCD لگی ہے وہاں پر فلمیں چل رہی ہے، وہاں ٹی وی چل رہی ہے، وہاں پہ پکچریں چل رہی ہے۔ اب وہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو دیکھتا ہے بچہ وہی سیکھتا ہے۔ ارے اس بچے کو ایسی چیز
مت سکھاؤ جس سے تمہارا بچے کا مستقبل بگڑ جائے. ارے سکھانا ہے بچے کو دکھانا ہے تو وہ دکھاؤ جس سے تمہارے بچے کا مستقبل بن جائے. شادیاں کرو گے اچھل کود کر بندروں کی طرح تو گھر میں اولاد پیدا ہوگی دھن بندروں کی طرح. اس کا کام کیا ہے دھن بندر کا تم جانتے ہو. کہیں لات مارتا ہے, کہیں ہاتھ مارتا ہے, کہیں گاڑیاں توڑتا ہے, کہیں دیواریں توڑتا ہے, کہیں دروازے توڑتا ہے, کہیں بلڈنگیں توڑتا ہے, کہیں جھگڑے کرتا ہے, کہیں لڑائیاں کرتا ہے. یہ تمام کام وہ کر رہا ہے. تو پتہ یہ لگا نکاح کرنے کے بعد ابھی مہینے 2 نہ گزرے ہیں, ابھی مہینے 3 نہ گزرے ہیں, 3 مہینے پہلے گھر میں ادھم ہو گیا ہے, گھر میں لڑائی ہونے لگی ہے. ارے کیا ہوا اللہ, کیا بات ہے, کیسے پریشان ہے, مولانا کے ہاں چکر کیسے کاٹ رہا ہے. بولے واقعی میں مولانا بات تمہاری صحیح ہے, کہاں فرصت تھی مجھے مسجد آنے کی, کہاں فرصت تھی مجھے مدرسے میں آنے کی. لیکن مولانا بات یہ ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے نا بڑا معاملہ خراب ہے, گھر کی لڑائی نہ بجھ رہی, گھر کی لڑائی نہ بجھ رہی. اب لڑائی کیا بجھے گی. مولانا نے پوچھ لیا یہ تو بتا جب تو نے شادی کی تھی, جب نکاح کیا تھا, نبی کی سنت کو زندہ کیا تھا تو کون سا کام کیا تھا. ایک جو رات پہلے آئی تھی اس رات میں کون سا کام کیا تھا. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میرے دوست یار نہ مانے اور میں نے جو ہے اپنے گھر ڈی جے بجا دیا. بولے شیطان کو تو نے پہلے بلا لیا ہے, یہ تو جھگڑے ہی کرائے گا, یہ تو لڑائیاں ہی کرائے گا. اب بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. ارے اس رات میں اگر تو نے عالموں کو بلایا ہوتا, اگر تو نے علماء کو بلایا ہوتا, اگر مقررین کو بلایا ہوتا اور تو نے تقریر کرائی ہوتی تو تجھے بتاتے آنے والے کل میں کیا کرنا ہے, تجھے یہ بتاتے کہ اگر تجھے شادی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. شاعر نے یہی تو کہا تھا اگر شادیاں کرو گے اچھل کود کر بندروں کی طرح تو گھر میں اولاد پیدا ہوگی دھن بندروں کی طرح. ارے شادی کرو مولا علی کی طرح, شادی کرو مولا علی کی طرح, جو گھر میں بچے پیدا ہو ولی کی طرح, جو گھر میں بچے پیدا ہو ولی کی طرح. مولا علی نے شادی کی ہے, بچے پیدا ہوئے ولی کی طرح. کوئی امام حسن بن کے چمکا ہے, کوئی امام حسین بن کے چمکا ہے, کوئی زین العابدین بن کے چمکا ہے, کوئی امام جعفر بن کے چمکا ہے, کوئی امام باقر بن کے چمکا ہے. پتہ یہ لگتا ہے ارے شادیاں کرو مولا علی کی طرح, جو گھر میں بچے پیدا ہو ولی کی طرح. لیکن ہوتا کیا آج جو رشتے تلاش کرنے جا رہا ہے نا تو رشتوں کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. بلڈنگ دیکھتا ہے بلڈنگ لڑکی والے کی, گھر مکان کیسا بنا ہوا ہے, گھر دیکھ رہا ہے. ابے رشتہ گھر سے کر رہا ہے یا اپنے لڑکے سے کر رہا ہے. اگر دیکھتا ہے تو کاروبار دیکھتا ہے, اگر دیکھتا ہے تو بزنس دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو تعلقات دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو اس کی تمام چیزوں پر نظر ڈالتا ہے کتنی دولت والا ہے. ارے تجھے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس لڑکی کو تو دیکھنے آیا ہے وہ لڑکی متقی ہے یا نہیں ہے, وہ لڑکی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے, وہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں ہے, وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے, وہ لڑکی دین سے محبت کرنے والی ہے یا نہیں ہے. پتہ یہ لگا ہے تجھے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, اس کا حسن و جمال کیسا ہے, وہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے, اس لڑکی کی سیرت کیسی ہے, لڑکی کی صورت کیسی ہے. اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لے, باقی تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیرا گھر بھی سنبھل جائے گا, تیری آخرت بھی سنبھل جائے گی. دیکھنا ہے تو یہ دیکھ, لیکن ان چیزوں پہ نظر کہاں ہے, دوسرے کے مال پر نظر ہے. بولے لڑکی دے گا تم لڑکی کے ساتھ مال بھی اتنا دے گا, اندازہ پہلے ہی لگا لے, اور بچولیا سے کہہ دے پہلے ہی. بولے فلاں جگہ سے تو یار وہ گاڑی مل رہی تھی اور فلاں جگہ سے وہ گاڑی مل رہی. ہم نے منع کر دیا, بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. چاہے لڑکی والا خود منع کر گیا ہو, بچولیا سے کہے گا وہاں سے 4 پہیہ مل رہی اور 4 پہیوں کے نام یاد نہ ہوں گے, لیکن رشتے میں کہے گا 4 پہیہ مل رہی. ارے تو 4 پہیہ خریدنے گیا ہے یا لباس تلاش کرنے گیا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. تو لباس تلاش کرنے کے لیے گیا ہے اور وہاں تو 4 پہیہ تلاش کر رہا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ اب فرمان نبی پر عمل کر لو, دنیا بھی کہاں